السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال تعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم الملک البر الرؤوف الرحیم ورب حلیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے: جو شخص 3 مرتبہ جمعہ کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے۔ جمعہ کی نماز کے متعلق جو شخص 3 مرتبہ بغیر کسی وجہ کے اگر وہ 3 جمعہ کی نماز پڑھنا چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر کیا کرتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ قرآن میں پہلا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں پر جو ہے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ آپ اندازہ لگائیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتابوں میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی آدم کے جسم میں یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے اس کے جسم کا نظام خراب ہو جائے گا۔
اور اگر وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے اگر وہ جسم میں اگر وہ اچھا ہے تو پورا جسم جو ہے اس کا اچھا چلے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دل۔ میرے بھائی حدیث پاک کو آپ اٹھا کر دیکھیں، آج ہر گھروں کے یہی حالات ہیں، ہر گھر کی یہی کہانی ہے آج، چاہے گھروں کا معاملہ ہو یا خاندانوں کا معاملہ ہو، اس میں امیر غریب کا معاملہ نہیں، ہر گھر کا ہر خاندان کا یہی معاملہ ہے کہ گھروں کے اندر فسادات، لڑائیاں، جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے سالوں سال جو ہے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، تعلقات ختم، رشتہ داری ختم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں سے تعلقات کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رشتہ جوڑتے ہیں، اور جو بندوں سے تعلقات کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ جو اپنا رشتہ اس سے توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی آج کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے تعلقات ختم، چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتہ داری ختم، چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتہ داری ختم، تعلقات ختم، بات ختم، بات چیت بند۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ اکرام جمع ہیں، سنیں اس واقعے کو، حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ اکرام جمع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر آپ میں سے کوئی خطا رحمی کرنے والا اگر ہو، یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا اگر کوئی ہو تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کوئی اس مجلس میں رشتہ داری توڑنے والا اگر کوئی ہو، خطا رحمی کرنے والا اگر کوئی ہو تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ایک نوجوان اٹھ کر چلا گیا، ایک نوجوان اٹھ کر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی نوجوان آ کے پھر اسی مجلس میں بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا جو رشتہ داری کو جو توڑتا ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، آپ اٹھ کر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھ گئے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خالہ سے میں اپنے تعلقات کو توڑ چکا تھا، میں میری خالہ سے میں نے بات چیت بند کر دی تھی، میرا رشتہ میں نے ان سے توڑ دیا تھا، مگر آپ نے کہا تو میں فوراً میں میری خالہ کے گھر کو گیا، جا کے انہیں سلام کیا، تو میرے خالہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو میں نے آپ کا پیغام میری خالہ کو سنایا، تو میری خالہ نے مجھے مغفرت کی دعا دی، اللہ تیری مغفرت کرے۔ جب میری خالہ نے میرے لیے مغفرت کی دعا دی تو میں نے بھی میری خالہ کو جو ہے میں نے بھی کہا کہ اللہ آپ کی بھی مغفرت کرے، تو ہم دونوں میں صلح ہو گئی، پھر سے رشتہ جڑ گیا، جو رشتہ جو ٹوٹا تھا رشتہ جڑ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان اب اس مجلس میں آپ بیٹھ جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ سنو، جس مجلس میں اگر کوئی رشتہ توڑنے والا اگر اس مجلس میں اگر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس پر نازل نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی کیا ہے آج یہ عام ہو گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہم جو ہے خطا تعلقات کریں گے، لوگوں سے رشتوں کو توڑنا شروع کریں گے، رشتہ داری کو ختم کریں گے، بات چیت بند کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ، ذہنوں میں رکھیں اس بات کو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے ہم جو تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری کو ختم کر دیتے، بھائی بھائی کو نہیں دیکھتے، ماں باپ کو نہیں دیکھتے، بچے ماں باپ کو نہیں دیکھتے، رشتہ داری کو نہیں دیکھتے، چاچا چاچی کو نہیں دیکھتے، ماما مامی کو نہیں دیکھتے، رشتہ داری ختم۔ اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے رشتہ داری کو جو ہے جوڑنا سیکھیں۔ کیا کرنا سیکھیں بھائی؟ جوڑنا سیکھیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ بھی گزرے ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نام یاد رکھیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے کاغذ میں کیا چیز لکھنے کو بیٹھا تھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ جو ہے کاغذ میں لکھنے کو بیٹھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان کا نام اس میں لکھ رہا ہوں۔ کیا لکھ رہا ہوں میں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہنے لگے کیا اس فہرست میں میرا نام بھی شامل ہے کیا؟ اگر کو پوچھے ہو میرا نام بھی ہے کہ اس میں فہرست میں؟ تو فرشتہ دیکھ کے بولا نہیں، اس میں آپ کا نام نہیں ہے، اس میں آپ کا نام نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ناراض نہیں ہوئے، کہنے لگا اچھا میرا نام یہ فہرست میں نہیں ہے، آپ ایسا کرو جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں اس میں میرا نام لکھ دے۔ جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ فہرست میں میرا نام لکھ دے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ خواب ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ فرشتہ لکھنے کو بیٹھا۔ پوچھا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا جن بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں میں ان کا نام جو لکھ رہا ہوں۔ کیا کہا فرشتے نے؟ جو لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں میں ان کا نام اس فہرست میں لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا یہ فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ یہ فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ تو فرشتے نے کہا ہاں سب سے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے بھائی، اگر ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے اگر ہم محبت کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ کتنا بڑا کتنا آسان سودا ہے یہ بھائی، کتنا آسان سودا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے اللہ کے بندوں سے تعلقات کو جوڑنا سیکھیں، رشتہ داری کو جوڑنا سیکھیں، رشتہ داری کو توڑنا نہیں، رشتہ داری کو جوڑنا سیکھیں۔ قریب انشاءاللہ میرے بھائی رشتہ داری کیا بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی چیز ہے، ہم لوگ سمجھے نہیں سوچ سکتے۔ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، یہ جو دل ہے نہیں دلوں کو پاک صاف رکھیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ نے کہا میرے جسم پر جو کپڑے ہیں اگر کوئی اسے لے جا کر اگر کوئی اسے بیچے گا تو کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ یہ جو جسم پر کپڑے ہی نہیں میرے، کوئی لے جا کر اگر اسے بازار میں اگر بیچے گا تو 1 روپیہ بھی کوئی نہیں دے گا۔ یہ کپڑوں کے اندر جو جان جو ہے اگر وہ جان اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی خریدنا چاہے تو اس کی قیمت کوئی دنیا والا دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل پاک صاف تھے۔ ان کے دل کیا تھے بھائی؟ دل پاک صاف تھے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اے مغل بادشاہو، تمہارے خزانے ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں، موتیوں سے بھرے پڑے ہیں، سونا چاندی سے جو بھرے پڑے ہیں، مگر
جو اللہ کے ولیوں کے سینے میں جو دل ہے، جو اللہ کے ولیوں کے سینے میں جو دل ہے، وہ تمہارے خزانے، وہ ہیرے جواہرات مل کر وہ ان کے دلوں کو خرید نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا پیار سے فرمائے معلوم، یقلبها کیف یشاء۔ میرے بھائی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ کیا بھائی؟ دل ہے یہ دل، یہ کس کا گھر؟ اللہ کا گھر کہتے دل۔ اور یہ دل جو اللہ کا جو گھر ہے، یہ دل اللہ تعالیٰ ہمنا امانت دے کو ہی اس کا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ ان کی جانیں اور ان کے مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خرید لیے ہیں۔ کیا کیا خریدا اللہ تعالیٰ؟ کیا کیا خریدا بھائی؟ جانوں کو خریدا، مال کو خریدا، مگر لفظ دل کا معاملہ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ دل کو نہیں خریدا اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جنت کی چابی رضوان کے ہاتھ میں دی، جو فرشتہ جو ہے رضوان کے ہاتھ میں دی۔ جب اللہ نے جہنم کو بنایا تو جہنم کی چابی اللہ نے داروغہ مالک کے ہاتھ میں دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بنایا، کعبہ بنا، تو کعبے کی چابی اللہ تعالیٰ نے بنی شیبہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ان کا خاندان قیامت تک انہی کے خاندان میں رہے گا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا تو اس لیے کہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان میں بیچ میں رکھا، اور اللہ نے فرمایا یقلبها کیف یشاء، یہ دل کو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے کہ دلوں کو میں جب چاہے ادھر بھی پھیر سکتا ہوں، ادھر بھی پھیر سکتا ہوں، جب چاہے میں دلوں کو بند کر سکتا ہوں، جب چاہے میں دلوں کو کھول سکتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں۔ کیا رکھیں بھائی؟ دلوں کو پاک صاف رکھیں۔ اب دیکھو مثال کے طور پر یہ گھر ہے، یہ گھر کیا کرتے ہیں؟ کرائے کو دے دیا ہم لوگ، نہیں، کرایہ دار کو گھر دیے۔ اب کرایہ دار کو گھر دیا تو کرایہ دار کیا کرنا؟ پاک صاف رکھنا، گھر کو پاک صاف رکھنا کہ نہیں؟ کیا جیسا اللہ کو کیلی دے دے ویسا کچرا کچرا اس میں ویسا رکھا کہ نہیں؟ کرایہ دار کیا کرنا؟ گھر کو پاک صاف رکھنا، جب تک رکھتے ہیں اس کو پاک صاف رکھنا نہیں، اس کے بعد گھر خالی کرنا۔ ایک بات ہو میرا بھائی، جو دل اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم لوگ کرایہ دار، دل کرائے کے طور پر دیا سو اللہ تعالیٰ ہمنا، اور ہمیں دل کو کیا کرنا؟ ویسا چھوڑ دینا، کیا ویسا چھوڑنا کہ دل کو چھوڑ دینا۔ اب یہ گھر ہے، گھر کی صفائی کرتے رہتے ہم لوگ، کیا کرتے؟ صبح سے شام تک گھر کی بیوی کو پوچھو، ہماری بیوی سے پوچھو، بولتی ہو 4 بار 5 بار گھر کو پاک صاف کرتے، جھاڑتے رہتے۔ میرے بھائی، جو گھر کو ہم جب 4-5 بار دن میں پاک صاف کرتے، جو اللہ نے ہمیں جو دل جو امانت دیا ہے، وہ دل کو ہم پاک صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پاک صاف کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ دلوں کو زنگ لگ جاتا کرتے، اور زنگ کو کیسا پاک صاف کرنا؟ قرآن مجید پڑھنا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جیسا ابرہا نے اپنے لشکر کو لے کر کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیج کر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ نہیں بھائی، ابرہا جو بادشاہ کعبے کو گرانے آیا تھا، وہ لشکر کو لے کے جب لے کو آیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اپنے گھر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ویسا اب یہ زمانے میں سب سے بڑا ابرہا کون معلوم؟ شیطان کہتے ہیں۔ کون کہتے بھائی؟ شیطان کہتے ہیں، جو ہمارے دلوں پر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا، قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کون؟ شیطان۔ اب وہ شیطان کو کیسا ہٹانا ہم لوگ؟
لا الہ الا اللہ. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا ورد کریں. ہو سکے تو دن میں 50 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ورد کریں تو شیطان جو ہمارے دلوں پر جو قبضہ کر کے ہے نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے. چل کو جاتا نہیں کہتے، بھاگ جاتا کہتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو جو ہے پاک صاف کریں. رشتہ داری کو کیا ہے؟ جوڑیں، توڑے نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں. حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں. کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ کیا فرماتی؟ جو آدمی صلہ رحمی کرنے کا وعدہ کرے، جو آدمی صلہ رحمی کرنے کا وعدہ کرے، میں ان لوگوں کو 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. کتنے چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. پہلی چیز یہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے گا. حضرت علی رضی اللہ کے قول یہ، جو رشتہ داری کو جوڑتا، خطا رحمی کرتا، تو حضرت علی کیا فرماتی؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کی عمر میں درازی عطا فرماتی ہے، عمر لمبی کرتی ہے اللہ. اور دوسری ضمانت حضرت علی فرماتے ہیں، دوسری ضمانت یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے رشتہ داروں کے دلوں میں یہ آدمی کی محبت ڈالتی ہے. دوسری ضمانت. اور تیسری ضمانت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت، یعنی ان کے رزق میں برکت عطا فرماتی ہے. اور چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت میں داخل کر دی. 4 ضمانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھو ہی سو. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے رحم کرنا سیکھیں. قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کیا پیارے انداز میں، کیا پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ بولی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں فرمائے ہیں، ارحموا من فی الارض، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ہم زمین والوں پر رحمش نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے باتوں سے تعلقات ختم، چھوٹے چھوٹے باتوں سے رشتہ داری ختم، چھوٹے چھوٹے باتوں سے بات چیت ختم، بات چیت بند. چھوٹی چھوٹی بات، کیا بڑی بات نہیں. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے رشتہ داری کو جو ہے جوڑنا سیکھیں، توڑنا نہیں. کتنے سال کی زندگی میں، ہماری زندگی کتنے سال کی؟ تو 1000 سال جینے کی. ہاں 1000 سال جینے کی چند سالہ زندگی ہے ہماری. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آدمی چلتے چلتے ختم ہو جا رہا، گھر سے گیا گھر کو باہر نہیں آ رہا، بیٹھے بیٹھے ختم ہو جا رہا. ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے رہتے نہیں. رات میں سویا، صبح کو نہیں اٹھا آدمی. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے یہ جو زندگی جو ہے اس میں اللہ کے احکام پر چل کر زندگی گزاریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ہم زندہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں. آج ہم لوگ کیا ہی نمازوں کو چھوڑ دیں. نمازوں کے جنازے آج ہمارے سے زندگی سے اڑ جا رہی. میرا بھائی کیا ہے، رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھری رہتی تھی. جمعہ آیا تو جمعہ میں مسجد بھر کو رہتی. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کیا لوگ. میرے بھائی جہاں کہیں پر بھی رہے نمازوں کی پابندی کریں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک. آدمی کیا ہے اندر بے چین رہتا، پریشان رہتا، پریشانی رہتی انسان کو. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتی، اگر کسی کو پریشانی آ جائے، کسی کو مصیبت آ جائے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے نماز پڑھنا. نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سکون دیتی انشاءاللہ. نماز میں سکون ہے.
نماز میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ میرے بھائی جوانی کا سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر کرے۔ جوانی کا سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحت دے پائے کہ نہیں؟ صحت دیا، تندرستی دیا، ہٹے کٹے ہی چل رہی پھر رہی، کاروبار کر رہی، اللہ تعالیٰ جو ہے خوش رکھا۔ میرے بھائی اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ میرے بھائی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، کیا دیکھتی کہ جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی، پاؤں میں درد ہو جاتا، کمر میں درد ہو جاتی، چیئر پر بیٹھ کو نماز پڑھتی، سجدہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی اللہ کا احسان ہے، غنیمت سمجھے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ جو ہم زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، سجدے کریں۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اللہ خود فرما رہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ اس کا معنی کیا بھائی؟ آپ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اس کا معنی چاہیے سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ میرے بھائی یاد رکھیں، جب کوئی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے نماز میں تو شیطان جو ہے روتے ہوئے بھاگتا کرے۔ شیطان روتے روتے ہوئے سر پر جو ہے مٹی ڈالنے کو بھاگتا ہے، خاک ڈالنے کو بھاگتا کرتے۔ کیوں؟ کیا بول جاتا انہیں؟ کیا بولنے کو بھاگتا شیطان؟ کیا بولنے کو جاتا؟ بندے کو جو ہے اس نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، بندے نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو گیا، اور اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے انکار کر دیا تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے میرے گلے میں لعنت کا طعن ڈال دیا۔ اس لیے میرے بھائی ہم جہاں کہیں پر بھی رہے نمازوں کی پابندی کریں، اور سب سے پہلے جو ہم اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، رشتہ داری کو جوڑیں، رشتوں کو جوڑنا سیکھیں، اور لوگوں پر رحم و کرم کریں، رحم کریں، ان کے ساتھ جو ہے تعلقات رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ لیکن انشاءاللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق